میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں روزے کی حکمت سے متعلق میں نے جناب سیدہ کے خطبے کے 2 جملے کہے تھے. انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب سنیے گا جناب سیدہ کے خطبے کے خطبہ فلکیہ کے نام سے مشہور ہے. بی بی کا خطبہ مشہور معروف خطبہ ابن طاہر نے اپنی بلاغات النساء میں ذکر کیا. اور بی بی کا خطبہ فصیح و بلیغ ترین خطبہ. اس میں بی بی ایک ایک واجبات میں سے ایک ایک کا نام لے کے بتاتی ہے اس کی حکمت کیا. فرماتی ہیں وجعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر. اللہ نے نماز کو تکبر سے بچانے کے لیے بنایا. یہ نماز تکبر سے بچاتی ہے. کیوں؟ جو سجدہ کرنا سیکھ جائے وہ تکبر نہیں کرتا. جو بھئی اس سے زیادہ تو انسان جھک نہیں سکتا، اس سے زیادہ نہیں. اور 7 اعضاء کا زمین پہ رکھنا واجب ہے. دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ہتھیلیوں کے بعد پیشانی. اور ایک عضو کا زمین پہ رکھنا مستحب ہے، وہ ہے ناک. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. پیشانی کا رکھنا زمین پہ واجب سجدے میں، ناک کا زمین پہ رکھنا مستحب سنت. کیوں؟ پوچھا معصوم سے، کہا کہ اب آپ کبھی بھی دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ارے اس نے تو زمین پہ ناک رکھوا دی، یعنی کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرنا. کہ پروردگارا میں خود اپنی زمین پہ ناک رکھ کے بتا رہا ہوں تو عزیز ہے میں ذلیل ہوں. عزیزان گرامی، جو انسان اس نماز میں اپنی ناک اور پیشانی تک کو زمین پہ رکھ دے اس میں تکبر نہیں آئے گا. تکبر سے بچنے کے لیے جناب سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے نماز کو بھیجا تکبر سے بچانے کے. سننا چاہیں گے نا حضرات؟ بی بی کے خطبے کے جملے سنیے گا. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ اس میں جدید مطالب پیش کروں گا، کچھ نکات ضرور اس میں پیش کروں گا. یہ نماز کے لیے بی بی نے فرمایا کہ تکبر سے بچانے کے لیے. روزہ کیوں؟ جعل الصیام یا صوم تنزیہاً عن النفاق. بہت سے الفاظ ہیں لیکن اخلاص تشہیراً للدین. حج کے لیے کہا اور اس کے لیے کہا اخلاص. روزہ اخلاص پیدا کرتا ہے. پروردگار اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. دوبارہ توجہ کیجیے گا جو نہیں پہنچے ابھی تک. دیکھیں میں انگلی پکڑ کے بھی پہنچانا جانتا ہوں. اب سارے ملنے کی توجہ رہے. عزیزان گرامی، نماز کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، تشہد، سلام، ان چیزوں کا نام ہے نماز. یعنی کچھ کرنے کا نام نماز ہے. حج ہے احرام باندھنے کا، طواف کرنے کا، سعی کرنے کا، وقوف، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ان تمام ارکان کا نام ہے حج. خمس و زکوٰۃ بھی کچھ ادا کرنے کا نام ہے. جب بھی انسان کچھ کرتا ہے نا، جہاد بھی اسی طرح سے، جب انسان کچھ کرتا ہے تو اسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انسان کے اندر ایک اندر سے چیز پیدا ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، کر تو رہا ہی ہوں، اب ایسے کروں کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو صحیح اندام ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن عزیزان گرامی، روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ 2 چیزوں کا نام روزہ ہے، نیت اور امساک. نیت، میں نے نیت کی کل صبح میرا روزہ. اور امساک، اپنے آپ کو روکنا. 10 چیزوں سے روکنے کا نام، کھانے سے، پینے سے، غیبت، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، جھوٹ باندھنے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام. کیا پتا کوئی آدمی ویسے ہی کھا پی نہ رہا ہو لیکن روزہ نہ ہو. اب کسی کو معلوم نہیں ہے آپ کا چہرہ دیکھنے سے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے. جب کچھ کر ہی نہیں رہے تو کسی کو کیا پتا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں، روکنے کا نام روزہ ہے. بی بی فرماتی ہیں اسی روکنے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. کیونکہ انسان خالصتاً اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکتا ہے، نہیں پہنچاتا. کچھ نہ کرنے کا نام روزہ. مرحومات میں بہجت سے پوچھا گیا متقی انسان کیسے بنتا؟ کہ کچھ کرنے سے نہیں، حرام سے بچنے سے انسان متقی بنتا ہے. نہیں پہنچا سکا. سارے بننے کی توجہ. بی بی فرماتی ہے روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. روزہ ہے روکنے کا نام، امساک کا نام. توجہ ہو، روکنے کا نام. اپنے آپ کو حلال سے روک رہے ہیں. یہ حلال کھانا، یہ پانی حلال، یہ کھانا حلال. میں نے پروردگار کی خاطر اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک لیا. جب حلال سے روزے میں روک سکتا ہوں تو حرام سے کیسے نہیں روک سکتا؟
کا متقی حرام سے بچنے سے بنتا. تب بتائیے پہلا قدم کیا تھا؟ پہلا قدم دل پہ رکھو اور دوسرا قدم خود بخود تقوی کی طرف اٹھنے لگے گا. دل پہ یعنی خواہشات پہ، انسان اپنی خواہشات پہ پہلا قدم رکھ دے اور قدم رکھ کے آگے بڑھے گا تو خود بخود متقی بننے لگے گا. اب یہ دو جملے کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا. جناب سید اس جملے میں کیا فرماتی ہیں کہ حج کو کیوں بنایا؟ وجعل الحج تشریعا للدین، اور اللہ نے حج کو واجب قرار دیا ہے دین کی قوت و قدرت کے لیے، دین کی مضبوطی کے اظہار کے لیے اللہ نے حج واجب کیا. دین کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ حج سے. جتنے مسلمان جمع ہوتے ہیں 2 پیراہن پہن رکھے ہیں، 2 احرام کے کپڑے باندھ رکھے ہیں. کیوں آئے ہیں یہ سب مسلمان؟ پوری دنیا میں تصویریں جائیں گے، ہر کافر دیکھے گا دیکھا رہے دیکھو یہ اپنے خدا کی خاطر حج پہ چلے گئے. توجہ، یہ اپنے خدا کی خاطر 2 احرام کے کپڑے باندھ کے 2 احرام کے کپڑے باندھ کے سب حج پہ چلے گئے. حج پہ کہاں گئے؟ حج پہ. کس کی یاد ہے؟ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ، 3 ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج. مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. 3 ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج. جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل، جناب حاجرہ، 3 ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج. یہ 3 ہستیوں کی یاد منانے آئے ہیں 2 احرام کے کپڑے باندھ کے. اب ساری دنیا میں جناب سیدہ فرماتی ہے دین کی قوت کا اظہار ہوگا. ارے مسلمان بے وادن غیر ذی زرعین، ایسی وادی میں حج کرنے گئے ہیں نہ جہاں پانی نہ جہاں پودے. اللہ نے سوئٹزرلینڈ میں نہیں بلایا حج کے لیے، مکے میں بلایا ہے. سب سرزمین پہ بلایا ہے. نہ وہاں پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ پودے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. گرمی ہے، شدید گرمی. سارے مسلمان کیوں جمع ہوئے؟ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب حاجرہ کی خاطر حج پہ گئے. تو جناب سیدہ فرماتی ہے دین کی قوت کا اظہار ہوتا ہے حج سے. اب سمجھ میں آیا یہ چہلم پہ، 40 پہ، کربلا میں جانے سے تشیع کی قدرت. تشیع کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کربلا کی مشی سے. اب جو مشی کربلا پہ جاتا ہے 40 پہ یا عاشورہ پہ یا کسی بھی موقع پہ، اب سمجھ میں آیا. خبردار مخالفت نہ کیجیے گا جلوسوں کی، خبردار مخالفت نہ کیجیے گا. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں عزاداری کے دشمنوں کو. عزاداری کے دشمنوں کبھی بھی حسین ابن علی کی 40 کی مشی کی مخالفت نہ کرنا. تشیع کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، تشیع کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے اس کربلا کی مشی سے. ارے وہاں 3 ہستیوں کی یاد تھی، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب حاجرہ. نہیں پہنچا پایا، بہت سے پہنچ گئے. وہاں پہ 3 ہستیوں کی یاد تھی تو اس لیے 20 لاکھ افراد. یہاں حسین ابن علی، زینب کبریٰ، عباس ابن علی، علی بن اکبر اور 72 شہداء کی یاد تھی. اس لیے وہاں 20 لاکھ تھے، یہاں 2 کروڑ سے زیادہ. اللہ نیتوں پہ، اخلاص پہ، عمل پہ جزا دیتا ہے. جناب ابراہیم و جناب اسماعیل و جناب حاجرہ کی یاد کی وجہ سے اللہ نے اتنے مسلمانوں کو وہاں بھیجا. لیکن ریکارڈ ہے کبھی بھی حج کے اندر 2 لاکھ یا 2.7 ملین، 27 لاکھ یعنی 2 ملین، 27 لاکھ 34 لاکھ سے زیادہ کبھی آج تک مجمع نہیں ہوا، جبکہ سارے مسلمان حج پہ جاتے ہیں. توجہ نہیں پہنچا پا رہا، سارے مجمع کی توجہ ہو. روزہ نہ لگنے دیجیے گا. میرا آپ سے قسم خدا کی وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر میرے جملے سن لیں گے تو آپ کے سب کے دل کربلا پوچھنے کے لیے پہنچ جائیں گے. عزیزان گرامی، سارے مسلمان حج پہ آتے ہیں، لیکن ریکارڈ ہے کہ کبھی 27-28 لاکھ سے 34 لاکھ سے زیادہ آج تک کبھی مجمع نہیں ہوا. اور صرف شیعہ جاتے ہیں کربلا. ہم ہیں دنیا کے سارے مسلمانوں کا 4تھا حصہ یا 5واں حصہ. اور میں ایران یا عراق کی فگرز نہیں بتا رہا آپ کو کہ وہ ایرانی اور عراقی کیا کہتے ہیں کتنے شیعہ ہیں. میں بتا رہا ہوں بی بی سی اور CNN کیا کہتا. بی بی سی سے کہا کہ 4 کروڑ شیعہ گئے ہیں کربلا. انہوں نے کہا نہیں 4 کروڑ نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیے کتنے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں 2 سے 2.5 کروڑ کے درمیان ہیں. لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بی بی سی نے کہا 4 کروڑ نہیں ہے 2 سے 2.5 کروڑ ہے. کہا بتاؤ ذرا غیر سیاسی دنیا کے تجمع اجتماعات
ورلڈ ریکارڈ کیا ہے دنیا میں سب سے بڑا؟ کہا کہ سب سے بڑا ہندوستان کا ریکارڈ ہے، وہ ہے کمبھ کا میلہ۔ ہندوستان دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے، دنیا کی 1 ارب 30 کروڑ، اور سب سے زیادہ وہاں ہے ہندو۔ توجہ ہو، اتنے ہندو ہوتے ہوئے کمبھ کے میلے کا ورلڈ ریکارڈ ہے 70 لاکھ کے مجمع کا۔ نہیں مجمع میرے صاحب، 70 لاکھ کا مجمع، لیکن کربلا کے اندر پورے عراق کی 3.5 کروڑ آبادی، 4 کروڑ آبادی، اور عراق کے اندر پوری دنیا سے 2-2.5 کروڑ صرف کربلا میں 40 پہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو میری راہ میں قربانی دے گا میں اسے جزا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی میری راہ میں قربانی دے گا اسے میں جزا دوں گا۔ وہاں 3 ہستیوں نے قربانی دی تھی، یہاں جناب سید الشہداء کی قربانی، یہاں جناب زینب کبریٰ کی قربانی، یہاں پہ شہداء کربلا کی بیویوں کی قربانیاں ہیں۔ تو جزا اس حساب سے عزیزان گرامی ایک اور تقابل چھوٹا سا پیش کروں گا۔ حج کی توہین نہیں کر رہا، حج واجب ہے، ہم پہ بھی واجب، خبردار کوئی حج کو نہ ٹالے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں صرف اور صرف جناب سید الشہداء کی قربانی کا تقابل کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی قربانی ہے جناب سید الشہداء کی۔ عزیزان گرامی، مکہ کے اندر 5000 سے زیادہ ہوٹل ہیں، بہت سے لوگ پہنچ گئے، 5000 سے زیادہ ہوٹل ہیں مکے میں، اور 27 لاکھ 28 لاکھ حاجی ہوتے ہیں ہر سال۔ ہر آدمی کو ہوٹل ملتا ہے، مکان اس کے علاوہ، مسافر خانے اس کے علاوہ۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی رہ جائے نا بغیر ہوٹل کے، تو اگر قافلہ سالہ کا گروان نہ پکڑ لے کہ مجھے لے کے آیا تھا، ہوٹل کہاں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن 2 کروڑ سے زیادہ زائرین ہوتے ہیں 40 پہ کربلا میں، وہاں 500 ہوٹل بھی نہیں ہے۔ مکے میں 5000 سے زیادہ ہوٹل، کربلا میں 500 ہوٹل بھی نہیں ہے۔ اور جتنے زائرین آتے ہیں سڑکوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھو مکان یا ہوٹل نہیں ملا، کیا پرواہ نہیں ہے، میں حسین کی خاطر آیا۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو میری خاطر اقدام کرے گا اسے ایسی جزا دوں گا۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا تھا، واللہ لا تنفذ کرنا، خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ جو بھی انسان اخلاص سے عمل انجام دیتا ہے وہ دلوں پہ راج کرتا ہے۔ آج حسین ابن علی کی جناب زینب کبریٰ سلام علیہا، ان کی دلوں پہ حکومت ہے، وہ جو چاہیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا یہ جذبہ اخلاص، روزہ انسان میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ اخلاص سے اگر کوئی انسان عمل دے گا، انجام بجا لائے گا، تو عزیزان گرامی اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر روز کوشش کیجئے گا گریہ ضرور کریں۔ بڑے بڑے علماء نے، مراجعوں نے سخت تاکید کی ہے کہ روزے کا قبولیت کا سب سے بڑا طریقہ گریہ ہے۔ ایک اور جملہ کہوں، مرحوم مدرسہ عبد الکریم کشمیری کا جملہ ہے، میڈیفیشن کے بہت بڑے عالم تھے، قوم مقدس میں حرم معصومہ میں دفن۔ وہ کہتے تھے جب لقمہ اٹھائے نا تو فوراً زبان پہ دہن پہ نہ رکھیں، اللہ چاہتا ہے میرے بندے فوراً افطار کریں، کہ روک لیں، کہ پروردگارا جب تک تو میری دعا قبول نہیں کرے گا نہیں کھاؤں۔ اسے اپنے بندوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، سوال کرو تو پھر اسے حسین کی بھوک کیسے برداشت ہوئی؟ ارے جنہوں نے حسین کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، انہوں نے خدا پہ ظلم کیا۔ یہ حسین خدا کا خاص ہے۔ میرے ساتھ چلیے گا، اور کیا کیا جناب حکم نے؟ یہاں بڑے بڑے بزرگ علماء کے جملے پیش کر رہا ہوں، تو کتابوں میں نے لکھے اخلاص۔ آج میں نے پورا چاہ رہا تھا کہ صرف اخلاص کو پیش کروں کہ اخلاص روزے کی سب سے بڑی عطا اخلاص ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو روزہ کامیاب ہے۔ جناب حد جب ایک مرتبہ صبح عاشور کانپتے نظر آئے تو کہا جب مجھے جناب سیدہ صدر لگتا ہے، فوراً گئے خیمے میں، عمر ساتھ کی، کہا عمر ساتھ بس اتنا بتا دیں کیا واقعاً تو جنگ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں جنگ ہوگی، سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو قلم ہو جائیں گے، جنگ تو ہوگی۔ اٹھا خیمے سے باہر نکل آیا، جب باہر نکلا تو آنکھوں میں آنسو تھے، ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حر دیکھتے نہیں گرمی کی شدت کتنی زیادہ، میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ اس وقت جناب حر کے کان میں آواز آئی کسی بچی کی، العطاش،
جیسی آواز سنی نا تو جناب حر تڑپنے لگا. سارے لوگ گھوڑوں کو جانوروں کو تو پانی پلا لیں اور زہرا کی پوتیاں روتی رہیں. بچوں کے رونے کی آواز آکاش برداشت نہیں ہوتا. فوراً اٹھے اور چلنے لگے. کہاں جا رہے ہیں؟ جناب سید الشہداء کے خیمے کی طرف. کل انشاءاللہ پیش کروں گا ایک جملہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں. اب مساعد کا ماحول بن گیا تو میں وہ جملے جو پڑھنا چاہتا تھا یقین میں نے کل بھی اور آج بھی. ایک مرتبہ چلے جب چلنے لگے نا تو کسی نے پوچھا ہو کوئی آدمی سمجھا یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. کہا ہو کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں. بیٹے نے آواز نے کہا بابا پھر تنہا نہ جائیے گا مجھے بھی ساتھ میں چلے گا. بیٹا اگر چلنا چاہتے چلو. بعض نے لکھا کہ صرف بیٹا نہیں تھا ایک بھائی بھی ساتھ تھا اور غلام بھی ساتھ لے کے چلے. جب چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ ہور نے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ. کہا بابا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ حسین کی گھوڑے کی لگام میں ہوا. کہا میرے ہاتھوں کو باندھ. بعض نے کہا ہے کہ اپنے سامنے ایک ڈھال رکھی. کہا میرے سامنے ڈھال رکھو. کیوں؟ کہ میں چہرہ حسین کو دکھا نہیں سکتا. اگر دیکھ سکے تو نہیں تو دیکھیے گا. بیٹے نے پوچھا بابا کیوں اتنے شرمندہ؟ کہ ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا. میں بہت بڑا مجرم ہوں. میں آنکھیں نہیں ملا سکتا. کچھ نے کہا پٹی باندھی کچھ نے کہا ڈھال سامنے رکھی. اب چلے. آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. وہاں جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا عباس استقبال کرو مہمان آ رہا. جیسے کہا نا مہمان آ رہا. جناب عباس کا بہت زیادہ روب تھا. لشکر یزید بہت ڈرتا تھا جناب عباس علیہ السلام. جیسے جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو محسوس ہوئی آواز ہوئی. تو جناب حر نے سوال کیا بیٹا کون آ رہا؟ کہا عباس ابن علی آ رہا. تو جناب حر نے کہا بیٹا فوراً آواز دے کے کہہ دو ہم جنگ کے لیے نہیں معافی کے لیے آ رہے ہیں. تو جناب حر کے بیٹے نے کہا ہوگا کہ مولا عباس میرے بابا تو توبہ کے لیے آ رہے ہیں. تو جناب عباس نے کہا میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. میں کہوں گا حر آپ کی قسمت بڑی اچھی ہے. ارے جس کے استقبال کے لیے حضرت عباس آ رہے ہیں اس کی قسمت کتنی اچھی ہوگی. ایک مرتبہ کہا کہ میں استقبال کے لیے آیا. جب آئے تو کہا کہ مجھے صرف مولا حسین سے ملا دیجیے. جب جناب حر اونچی آواز سے بات کر رہے تھے نا میں جانے نہیں دوں گا میں گرفتار کرنے آیا ہوں. تو اس وقت بعض علماء نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا لین کلامہ کا یا شیخ حر آرام سے بات کر. تو تنہا ہے میں بہنوں کے ساتھ آیا ہوں. میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی کوئی حسین سے اونچی آواز سے بات کرے. اب جب جناب حر کہے نا تو اونچی آواز سے نہیں روتے ہوئے دھیمی آواز سے کہہ رہے ہیں یا حسین حلی میں توبہ. اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جانتے کیا کہا مولا حسین نے؟ مولا حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا پیار. اب میرا دل کہتا ہے یوں کہا ہوگا کیونکہ روزہ ہے. میں ذمہ داری سے نہیں کہنا چاہتا کہ امام حسین نے یہ کہا لیکن میرا دل کہتا ہے ان الفاظ سے کہا ہوگا. کیا کہا جو علماء نے الفاظ لکھے ہیں؟ کہا کہ جا حر میں نے تجھے معاف کیا. پھر ایک جملہ کہا میری ماں فاطمہ نے معاف کیا. مولا یہ آپ نے جناب سیدہ کا حوالہ کیوں دیا؟ میرا دل کہتا مولا کہیں گے تو نہیں جانتا حر نے میری ماں کی وجہ سے میرا ساتھ دیا. کہتے تھے نا جناب حر بار بار مجھے جناب سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے. تو مولا نے کہا جا میری ماں نے تجھے معاف کیا. اب جب ایک مرتبہ کہا نا تو جناب حر نے جملہ کہا مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. جانتے کیا کہا مولا حسین نے؟ مولا حسین نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں. ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے کہ پلا سکے. مہمانوں کو پانی پلایا جاتا. تو جانتے کیا جناب حر نے کیا کہا؟ رونے لگے. کہا مولا اب مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا.
یہ آپ کے خیمے میں پانی میری وجہ سے نہیں ہے، نہ آپ کے خیمے میں اکھڑواتا وہاں سے، نہ میں پانی بند ہوتا آپ کا۔ مولا مجھے پانی اتارنا نہ دیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ مولا نے کہا نہیں میں نے معاف کیا۔ کہا مولا اجازت ہے؟ کہا۔ اب جب اجازت مانگی تو آیت اللہ اشتہاردی نے، مرحوم آیت اللہ اشتہاردی نے ایک جملہ لکھا ہے سوگ نام آل محمد میں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب حر نے کہا مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا تو مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی بہنوں سے بھی معافی مانگ لوں۔ جب کہا نا بہنوں سے معافی مانگ لوں، مولا نے کہا حر اجازت ہے۔ حر نے سر پہ خول پہنا، زرہ پہنی، ڈھال ہاتھ میں لی، تلوار لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کیونکہ جانتے تھے میں بیویوں سے مل نہیں سکتا۔ ان خیموں کے باہر کھڑے ہوئے جہاں بیویاں تھیں اور اونچی آواز سے کہا کہ اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، میں آپ کا مجرم ہوں، بس میری آپ سے ایک درخواست ہے، روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ جب یہ جملہ کہا نا جناب حر نے کہ روز قیامت اپنی ماں فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا، تو اب آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں کہ بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی، بیویاں اونچی آواز سے رونے لگی۔ اب جب جناب حر کے کان میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی نا تو حر نے اپنے سر سے خول اتارا، اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا اور سر میں خاک ڈالنے لگے، اپنے چہرے کو پیٹنے لگے۔ کہا حر تجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا، تو نے دوسری مرتبہ زہرا زادیوں کو رلایا۔ ایک مرتبہ رونے لگے، بہت روئے، اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی، میرا دل کہتا یہ جناب زینب کبریٰ ہوں گی۔ جانتے کیا آواز آئی؟ آیت اللہ اشتہاردی کہتے کسی بی بی نے اونچی آواز سے کہا حر میں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے تیری شفاعت کروں گے، میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے، اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ، بس کوئی وقت نہیں ہے میرے پاس، میں تفصیل سے پڑھ سکوں، وقت نہیں ہے، میرے ساتھ چلیے گا ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں۔ روزے کا سب سے بڑا اچھا عمل یہی ہے کہ روئیں اور توبہ کریں، حسین سے بڑا وسیلہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آئے ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں۔ تو جناب حر نے اجازت لی، پہلے اپنے بھائی سے کہا، غلام سے کہا تم جاؤ، پھر بیٹے سے کہا بیٹا آپ چلے جائیے۔ کیوں کہا بیٹے سے؟ ایسا نہ ہو بیٹا مجھے مرتا دیکھے ہمت توڑ دے، اب جب ہم آ ہی گئے ہیں تو کوئی محروم نہ رہے۔ کہا بیٹا پہلے آپ جائیے مقابلہ کیجئے پھر میں جاؤں گا۔ حر کا بیٹا تھا، حر بہت دلیر تھے، شجاع تھے، بیٹا بھی بہت شجاع تھا، مقابلہ کیا، جنگ کرنے لگا۔ جنگ کرتے کرتے بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کو آئیے، میں گھوڑے سے گر گیا۔ جیسے ہی حر پہنچے نا، حضرت حر جیسے ہی بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، دیکھا امام حسین پہلے سے موجود ہے، دیکھا امام حسین نے حر کے بیٹے کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا اور کہتے ہیں حر ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت حر نے کہا مولا کیوں زحمت کی آپ نے، میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لیتا۔ مولا نے کہا نہیں حر میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں۔ کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، میں آپ کا غلام، یہ میرا بیٹا ہے، مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا دوں گا۔ مولا حسین نے کہا نہیں حر ہٹ جا، جوان بیٹی اور بوڑھے باپ کا معاملہ، حر میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام گرے تو کوئی مولا حسین سے کہنے والا نہیں تھا مولا جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، ہٹ جائیے ہم لاشا اٹھائیں گے۔ بوڑھے باپ نے لاشا اٹھایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صل على محمد وآله